اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد. تعلیمات نہج البلاغہ کے عنوان سے سلسلہ گفتگو جاری ہے. گزشتہ سیشنز میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ نہج البلاغہ کے موضوعات میں سر فہرست اللہ سے تعلق اور اللہ سے دور کرنے والی چیزوں کے متعلق امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں جو ہدایات ارشاد فرمائی ہیں ان کا ذکر. پھر نبوت کو ہم نے اس عنوان سے پیش کیا ہے کہ اللہ نے خود اہتمام کیا ہے اور اپنے مقدس اور معصوم بندوں کو بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بندوں کو میری طرف بلا کے لے آؤ. اور وہ کریم اتنا کریم ہے کہ فرعون جیسے اس بدبخت کو جو رب اعلیٰ ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے، کریم اللہ اس کو بھی اپنی طرف بلانے کے لیے جناب موسیٰ و جناب ہارون کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، اور پھر بلانے کا طریقہ بھی بتلایا ہے کہ قولا لہ قولا لینا. تو یہ اللہ سے تعلق، نبوت اللہ سے تعلق کا ایک ذریعہ ہے. اور آج میں مختصراً جو چیز پیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ امامت نبوت کے تسلسل کا ایک پہلو ہے. ہم جب اصول دین کو گنتے ہیں تو امامت حقیقت میں نبوت ہی کا ایک تسلسل ہے. نبی اور امام کا فریضہ ایک ہی ہے، البتہ نبی کے پاس وحی آتی ہے اور اس وحی کے ذریعے سے پیغام دیتے ہیں، اور امام اللہ کی کتاب اور نبی کے فرامین سے ان چیزوں کو اخذ کرتے ہیں اور الہام کے ذریعے سے، اور وہ جو مخصوص علم اللہ نے ان کو عطا کیا ہے جس کو علم لدنی کہتے ہیں، اس علم کی بنا پر رہنمائی فرماتے ہیں. تو امامت کی حقیقت میں اللہ سے تعلق جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن اس سیشن میں جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزان برادران، امام عربی کا ایک ایسا لفظ ہے جس کے میں نے کبھی عرض کیے تھے کہ اس کے 7 معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک بڑا مشہور اور مجھے جو پسند ہے وہ معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ یہ معمار جو بلڈرز ہوتے ہیں، یہ جب پرانے زمانے میں ایک مخصوص قسم کا وہ دھاگا استعمال کرتے تھے تاکہ دیوار ٹیڑھی نہیں ہو. اور اب بھی آپ دیکھیے کہ جو معمار ہیں، جو بلڈرز ہیں، وہ ایک لیول کرنے کے لیے ایک مخصوص آلہ استعمال کرتے ہیں. یہ کہیں اینٹ اونچی نہ ہو، اینٹ کہیں ایک طرف سے نیچے نہ ہو، تو اس کو لیول کہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہی جو آج لیول آپ کو بتلاتا ہے کہ یہ دیوار کا لیول ٹھیک ہے، یا مثلا آپ فرش بھی بناتے ہیں تو وہ جو لیول کا آلہ ہوتا ہے جو لیول کے متعلق بتلاتا ہے کہ یہ لیول جو ہے وہ کیسا ہے، تو وہ اسی دھاگے کی جگہ پہ ہے. یعنی اگر اس دور میں اس دھاگے کی جگہ پہ کوئی متبادل دیکھا جائے تو وہ جو آپ کے اتار چڑھاؤ میں لیول بتلاتا ہے کہ آپ کا یہ لیول ٹھیک ہے یا نہیں، تو وہ ہے امامت. ابھی ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ نہج البلاغہ چونکہ ایک امام کا کلام ہے، اور امام بھی وہ جو اپنی زندگی کے اختتام پہ قسم کھا کے فرماتا ہے کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. میری ایک مدت سے کوشش یہ رہی ہے کہ ہم الحمدللہ ایک فضائل ہماری زندگیوں کا حصہ ہے اور ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے، لیکن ان فضائل کو پیش کر کے ہمیں جو چیز حاصل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان فضائل کو اپنی زندگیوں میں کیسے استعمال کریں. دیکھیے اب مثلا ائمہ معصومین علیہ السلام کے درجنوں فضائل، خود نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے اپنے جو فضائل بیان کی ہے یا اپنا جو تعارف پیش فرمایا ہے، اس پہ ایک کتاب ہے معرفت امام علی از نہج البلاغہ، کوئی 720 صفحات کی کتاب، اور اس میں ساری یہی چیزیں پیش کی گئی ہیں کہ امیر المومنین نے اپنا تعارف کیسے پیش کیا ہے.
تو ہمیں امامت کو اس زمانے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک امام ہوتا ہے، ایک معموم ہوتا ہے۔ امام یعنی جو آگے کھڑا ہوگا وہ امام ہوگا، اور جو پیچھے ہوگا وہ اس کا معموم ہوگا۔ پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا ہمارے آگے کوئی ہے یا نہیں۔ اب میں اس شہر میں رہ رہا ہوں، اس ملک میں رہ رہا ہوں، اس زمانے میں رہ رہا ہوں، کیا میرے سامنے کوئی ہے یا نہیں؟ سامنے سے مراد یہ نہیں ہوتا، ہم جب مثلا بڑی جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو لازم نہیں ہوتا ہے کہ آپ امام کو دیکھ رہے ہوں۔ فرض کیجئے آپ یہیں اسی مسجد میں امام برگاہ میں نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، اب یہاں محراب میں جو وہ پیش نماز کھڑا ہے اور آخر میں جو شخص کھڑا ہے، چونکہ 4-5 صفیں درمیان میں آ گئی ہیں لہذا وہ دیکھ نہیں رہا، لیکن پیچھے کھڑا ہے، اب جیسے یہ امام کرے گا ویسے وہ کرے گا، لہذا معموم وہی کہلائے گا جو امام جیسے کہے گا، جیسے کرے گا، اس کے مطابق اگر کرے گا تو پھر معموم ہے، اور اگر معموم ہے تو اس کو وہ کہے گا کہ میں معموم ہوں، یہ امام ہے۔ اب اگر یہی قریب شخص کھڑا ہے، اکثر میں یہ کئی دفعہ یہ مثال دے چکا ہوں کہ ایک مکبر ہوتا ہے، عموماً بڑی مسجدوں میں جو ہے وہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور مثلا مائک ہاتھ میں لے کے، چونکہ سب کو پیش نماز تو نظر نہیں آتا، وہ جو امام جماعت ہے وہ نظر نہیں آتا، تو وہ تکبیر کے ذریعے سے مثلا بحول اللہ کہے گا، الحمدللہ کہے گا تشہد کے لیے، تو یہ اس کو مکبر کہتے ہیں، یعنی تکبیر کے ذریعے سے بتلاتا ہے دوسروں کو کہ امام کیا کر رہا ہے، تو پھر ہم اس کے ذریعے سے جان لیتے ہیں امام کیا کر رہا ہے، تو ہم جیسے امام کر رہا ہوتا ہے ایسے کرتے ہیں۔ آئیے زندگی میں ہم دیکھیں کہ علی امیر المومنین ایک معصوم امام ہیں، اس لیے ہم زور دیتے ہیں کہ عصمت ائمہ ہم اس وقت قائل ہیں کہ جب ہم کسی کو امام مانتے ہیں، اس لیے قائل ہیں عصمت کے کہ معصوم وہ ہوتا ہے جو حکم خدا کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ اب یہ تفصیلی بات ہے، اور تفسیر میں اگر جائیں، جو علماء علم کلام کی بحث میں امامت کی اتباع کو فرض سمجھتے ہیں، وہ جب یہ آیت پیش کرتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یہاں اولی الامر کی تفصیلی بحث ہے اور علماء نے بڑے مفصل اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ اولی الامر کی اتباع وہی اللہ اور رسول کی اتباع کے ساتھ ہے، اس کو کہتے ہیں اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ کب کرو، نماز میں کرو، نماز کے بعد نہیں کرو، صبح کرو، شام کو نہیں کرو، نہیں، مطلق اطاعت ہے، جیسے اللہ کی اطاعت آپ کو کرنی ہے اسی طریقے پہ نبی کی اطاعت کرنی ہے، اور اسی طریقے پہ اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ اب اولی الامر وہ ہوگا جس کے ہر کام سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوگا اور خوش ہوگا، ورنہ فرض کیجئے میں آپ کو کچھ بات کہتا ہوں اور ممکن ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، لہذا میری اگر اور ہے میری غلطی کا امکان، تو آپ کو وہ اطمینان نہیں ہوگا، آپ کہیں گے چلے مولانا کہہ رہے ہیں ہم بھی یہ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ نہیں مولانا غلط نہیں کہہ رہے، تو اور اعتماد کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ آپ عمل کریں گے۔ ہم امامت میں عصمت کی اسی بنا پہ قائل ہیں کہ اطاعت کا حکم اللہ نے مطلق لگایا ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ کب جنگ میں کرو اور مسجد میں کرو اور باہر جو ہے وہ دوسرے امور میں اطاعت نہیں کرو۔ مطلق اطاعت کا یہ ہے کہ امام معصوم ہے، جب معصوم ہے تو یعنی اس سے زندگی میں کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اب پلٹ کے آتے ہیں کہ نہج البلاغہ ہمارے ایک معصوم امام کا کلام ہے، جب معصوم امام کا کلام ہے پہلے ہم نے معصوم مانا، اب زندگی بھر جو ہے وہ اس کو مطالعہ کیجئے، آپ بحثیں کیجئے، آپ علماء سے پوچھئے، آپ کتابوں سے پڑھئے کہ امام معصوم کیوں ہوتا ہے، لیکن جب امام کو معصوم مان لیا ہے تو اب یہ ہے کہ جب مان لیا ہے تو اب اس کی اطاعت ہوگی۔ اب نہج البلاغہ میں جو امام نے رہنمائی فرمائی ہے، اگر ہم امام کے فضائل کے، امام کے علم اور عصمت کے بالخصوص قائل ہو گئے تو پھر ہم اطمینان سے امام کے فرامین پر عمل کریں گے۔ اب مشکل یہ ہے اس زمانے کی، اس زندگی کی، بالخصوص جہاں ہم بیٹھے ہیں عزیزان، اور الحمدللہ ہمارے اس ہدایت چینل کے ذریعے سے یہ آواز دنیا بھر میں جاتی ہے
कई दफ़ा ऐसे अफराद जो है उनसे मुलाकात होती है तो वो बतलाते हैं हमने ये दर्द सुना आपका और ये बातें आपकी सुनी। मकसद ये है कि इस प्लेटफार्म से अल्हम्दुलिल्लाह एक मौका है, मैं जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है वहाँ यही अर्ज कर रहा हूँ कि वो जो अमीरुल मोमिनीन को इमाम मानते हैं और जिनके पास नहजुल बलागा जैसी किताब है और कलाम इमाम मौजूद है, वो आगे बढ़े, दुनिया वालों को बतलाएं कि वो इमाम जिसने ज़िंदगी की कामयाबी की कसम खाई है, उस इमाम ने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है, वो नहजुल बलागा में मौजूद है। और दूसरा ये है कि फिर नहजुल बलागा में जब ज़िंदगी गुजारने के तरीके मौजूद हैं तो उन तरीकों में से हमें अपनी ज़िंदगियों में वो तरीके अमलन अपनाने चाहिए ताकि लोग हमारे अमल को देख के कहें कि हाँ ये इमाम का मानने वाला है। अब यही हमारी जिम्मेदारी है और मैं समझता हूँ कि नहजुल बलागा की तालीमात में से सर फहरिस्त ये है कि इमाम ने क्या कहा, हमने क्या किया। अब पलट के आते हैं इमामत पे। पिछले दिनों वैसे तो ये अय्याम हैं, खुसूसियत से आप तवज्जो फरमाइएगा कि अगले दोनों वीकेंड जो हैं वो तकरीबन ईद गदीर और ईद मुबाहला के हवाले से अज़मत अहले बैत के और इमामत के लिए बेहतरीन एक फ़ज़ाइल के अय्याम हैं। और कोशिश कीजिए अज़ीज़ान, मेरे ज़हन में बात ये आ गई कि ज़ाहिरन मंडे को जो है वो ईद गदीर बनती है, मंडे को ईद गदीर बनती है, तो कोशिश कीजिए कि ईद गदीर का पैगाम कम अज़ कम आप अपने बच्चों तक तो पहुँचाएँ। अमीरुल मोमिनीन की विलायत का ऐलान किया है पैगम्बर अकरम ने और इसी को तबलीग कहते हैं। दो जुमले मुझे बहुत पसंद हैं इस खुतबे के और मैंने इसको सैकड़ों दफ़ा दोहराया है। पैगम्बर अकरम दो चीज़ें कहते हैं, फरमाते हैं पूरा खुतबा है और इंशाअल्लाह खुतबा प्रिंट हुआ है, हमने इस खुतबे को बाज़ बरदरान के तामुन से 2000 प्रिंट कराया है उर्दू में। और यहाँ उम्मीद तो है पहुँच जाएंगे चंद नुस्खे, लेकिन अगर नहीं तो चूँकि है उर्दू में और बहरहाल ट्रांसलेशन मुख्तलिफ ज़रियों से मौजूद है, इंग्लिश में भी अच्छी ट्रांसलेशन मौजूद है, उर्दू में ट्रांसलेशन मौजूद है। तो इस खुतबे को एक दफ़ा कम अज़ कम पढ़ लीजिए और अगर फैमिली के साथ पढ़ लेंगे, अरबी अगर नहीं पढ़नी तो उर्दू पढ़ लीजिए, इंग्लिश पढ़ लीजिए। उसमें दो जुमले जो जनाब पैगम्बर अकरम ने उस पर ज़ोर दिया है वो ये है कि जो हाजिर हैं वो उन तक पहुँचाएँ जो गायब हैं, यानी जो मौजूद हैं वो पहुँचाएँ उन तक जो गायब हैं, और बाप बेटे तक पहुँचाए क़यामत तक। बड़ा खूबसूरत जुमला है बिलखुसूस दूसरा, बाप बेटे तक पहुँचाए क़यामत तक, यानी हर वालिद का ये फरीज़ा है कि वो उस पैगाम को जो 18 ज़िलहिज्जा को गदीर के मकाम पे 10 हिजरी में पैगम्बर ने बयान फरमाया था, बतौर वालिद एक फरीज़ा है हमारा कि हम अपने बच्चों को, अपनी औलाद को पहुँचाएँ। इसलिए कि हमारे माँ बाप ने हम तक पहुँचाया, उनके माँ बाप ने उन तक पहुँचाया, ये सिलसिला जिसको ज़ंजीर कहते हैं, ये ज़ंजीरी सिलसिला जारी रहना चाहिए। बहरहाल वो इंशाअल्लाह गदीर और मुबाहले की अहमियत को आप रोशन करेंगे और इन ईद के मौके पे जो है वो आप बेहतर से बेहतर तबलीग भी और कम अज़ कम हम अपने बच्चों को बतलाएंगे। मैं एक चीज़ जो ईद गदीर के हवाले से सोच रहा था और कुछ किताबों को देख रहा था कि ऐलान किसका हुआ है, गदीर में ऐलान हुआ है विलायत का। विलायत के ऐलान से पहले हम फ़कत चूँकि एक जुमला अक्सर हम उस पर इक्तिफा करते हैं, ये 45-50 मिनट का खुतबा है पैगम्बर अकरम का, और इस खुतबे में बहुत ज़ोर दिया है, कोई मेरे ख्याल में अगर मैं भूल नहीं रहा तो 13 जुमलों में जनाब इमाम असर का तज़किरा किया है पैगम्बर अकरम ने गदीर में। और बहुत कम अफराद को ये मालूम होता है कि जनाब किसी एक खुतबे में जनाब इमाम असर का जो बेहतरीन जिक्र हुआ है तो ये खुतबा गदीर है। इसको पढ़िए। बहरहाल मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ ये है कि खुतबा गदीर में विलायत का ऐलान हुआ है। विलायत के ऐलान से पहले पैगम्बर अकरम ने एक जुमला फरमाया कि क्या मैं आपके नफ्सों से आप पर औला नहीं हूँ, यानी जो फैसला, जो एक इजहार आपका नफ्स करता है, आपकी ज़ात करती है, मैं उस पर भी कंट्रोल रखता हूँ। इसको कहते हैं विलायत। मैं अगर इंग्लिश में जो अमूमन तर्जमा किया जाता है वली का, मास्टर। अब ये मास्टर जो माना किया जाता है यानी हमारी जिंदगियों का कोई मास्टर होना चाहिए जिसके ऑर्डर के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजरे, यही है विलायत का इकरार। तो नहजुल बलागा में यही बतलाया गया कि आपने जिंदगी कैसी गुजारनी है।
اب زندگی میں دو چیزیں ہیں عزیزان، بہت سارے ہمارے ایسے افراد اور بالخصوص یوتھ کے لیے یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت سارے افراد سے واسطہ پڑا ہے، اور جب یہ تھوڑی سی مشکلیں ہوتی ہیں بالخصوص ایک دعا ذہن میں ہم نے رکھی اور دعا قبول نہیں ہوئی، 2 دن 4 دن بعد جو ہے وہ سب سے بڑا گلہ اللہ پہ شروع کر دیا، ہم نے یہ مانگا ہے اور وہ مانگا ہے۔ اب اللہ پہ عقیدے کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے لطف کا انسان اگر قائل ہو، وہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ اب ہم جو اس سے دعا مانگتے ہیں تو وہ ہم اس لیے نہیں مانگتے کہ وہ ہمارے لیے مزید بہتر کرے گا، دعا ہم اس لیے مانگتے ہیں کہ اس نے حکم دیا ہے کہ میرے سامنے آؤ اور مجھ سے مانگو۔ اب ہم اس لیے دعا مانگتے ہیں، ورنہ بعض بزرگان جو ہیں وہ ایک دعا کے موضوع پہ مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنا آیا اللہ کے ارادوں میں اور اللہ کے فیصلوں میں دخالت تو نہیں ہے؟ نہیں، اس لیے اس نے حکم دیا ہے ہم دعا مانگتے ہیں۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں آج کل کہ بہت سارے ایسے افراد جو تھوڑی سی مشکل ہوئی 4 دن بڑے خلوص سے دعا مانگی، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا خلوص میں کمی تھی، لیکن اگر دعا اللہ نے بہتر نہیں سمجھا کہ ان کو دیا جائے تو پھر اللہ سے گلے شروع ہو جاتے ہیں۔ امامت نہج البلاغہ موضوع ذہن میں رہے کہ تعلیمات نہج البلاغہ کیا ہیں۔ تعلیمات نہج البلاغہ میں ایک موضوع یہی ہے جو آج ہمارا موضوع ہے کہ امامت کو پہچانیے۔ میں نے ظاہراً یہیں اسی ممبر سے امام علی الرضا علیہ السلام کی ولادت پہ یہ عرض کیا تھا کہ امام کا جو امامت کا خطبہ ہے اس میں امام نے یہ فرمایا ہے کہ اے اللہ، تو ہے جس نے ابراہیم کو امام نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، خلیل بنانے کے بعد امام بنایا ہے بہت سارے امتحان لینے کے بعد، اور وہ امتحان آپ کے سامنے ہیں۔ پیاری سے پیاری چیز کو اللہ کے کہنے پہ قربان کرنا ایک امتحان تھا۔ میں آج کسی سے بات کر رہا تھا کہ جناب ابراہیم نے پھر اولاد کی محبت اپنی جگہ پہ، لیکن جب اولاد کی محبت نے بھی ابراہیم کو ستایا کہ میں نے اللہ کے کہنے پہ، ابراہیم فرماتے ہیں کہ اسماعیل اور ہاجرہ کو اس بیابان میں چھوڑ دیا، تو پھر بھی جناب ابراہیم نے بلایا کسی کو، پروردگار میں اپنے بچوں کو تیرے گھر کے پاس بے آب و گیا سرزمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ پوائنٹ دیکھیے عزیزان، ایک مشکل جو دور ہے اور ایک ہمارے ہاں ہر کوئی پریشان ہے، اس پریشانی کے دور میں اس چھوٹے سے خاندان کو دیکھیے۔ میں نے عید کے خطبے میں بھی عرض کیا تھا، اور اس میں جناب ابراہیم کی دعاؤں کو دیکھیے، جناب ابراہیم کے صبر کو دیکھیے۔ امامت کا کمال یہی ہے کہ امتحانات الہی کے سامنے سر تسلیم خم رکھنا۔ تو اگر نہج البلاغہ کی تعلیمات ہم کریں تو یہ ہے کہ نہج البلاغہ ہمیں امام کی عظمت بتلاتا ہے، اور جب امامت کو ہم پہچانتے ہیں تو امامت ملتی ہی اسی وقت ہے۔ جب امامت اسی وقت ملتی ہے تو امام اپنے مامومین سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ اس کو یوں گزاریے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو امامت کے حوالے سے امامت کے فضائل مثلا 3 چیزیں میں عرض کروں گا۔ ایک مثلا خود شجاعت، بہادری سے اللہ کے دیے ہوئے امتحانات کو اور صبر کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے امتحانات کو عبور کیجیے۔ ابراہیم کی طرح وہ جو امام ہے، اس امام ابراہیم، پہلا امام ابراہیم کو جس کو اللہ نے امام بنایا ہے، اس کے انداز زندگی کو سیکھیے، پھر چلتے آئیے اور امیر المومنین کی زندگی کو دیکھیے، نہج البلاغہ کو دیکھیے کہ یہ ہستیاں ہم سے کیا چاہتی ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزار کے ہمیں بتلائی ہے۔ تو یہ ہے کہ امامت میں جو امامت ملتی ہے، شجاعت، یعنی جو اللہ کے فیصلے ہیں ان کو انجام دینے کے لیے بہادری سے کام لینا۔ دوسری چیز صبر سے کام لینا۔ اب اگر زندگی میں مشکلات آتی ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہم امامت کے ماننے والے ہیں، ہم امیر المومنین کو ماننے والے ہیں۔ میں ان دنوں میں چونکہ اب سیرت امیر المومنین پہ کام کر رہا ہوں تو اکثر دن بھر اس سے وہ واسطہ پڑتا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کی زندگی کی ایک ایک مشکل کو اگر انسان دیکھتا ہے تو رونا آتا ہے
کہ امام پہ کیا الزام لگائے گئے، امام پر کیا کیا ظلم ہوئے، اور امام کے ساتھ کیسے دھوکے ہوئے، اور کس چیز کے لیے؟ تھوڑی سی دنیا کے لیے۔ لہذا جیسے میں عرض کر چکا ہوں تفصیل سے کہ اللہ سے دور کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز یہی ہے دنیا، تو امامت سے بھی دور کرنے والی ایک چیز ہے دنیا۔ میں وہ دیکھ رہا تھا حصہ جو جنگ صفین کا ہے، جنگ صفین کے آپ کو حصے کو دیکھیے تو بہت سو کو معلوم تھا، مثلا عمرو عاص کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام محمد ہے اور دوسرا عبداللہ ہے۔ جب حاکم شام نے عمرو ابن عاص کو بلایا تو اس نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مشورہ کیا۔ ایک بیٹا کہتا ہے، محمد نام کا بیٹا، عمرو عاص کو کہ بابا اگر دنیا چاہیے تو چلے جاؤ، اگر آخرت چاہیے تو یہیں رہ جاؤ۔ اب یعنی اس وقت بھی معلوم تھا کہ دنیا ہے اگر تو وہ دوسروں کے پاس، آخرت اگر کامیاب چاہیے تو ہمیں علی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ لہذا دنیا میں اگر مشکلات آتی ہیں علی کے ساتھ، پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ حوصلے اور صبر سے کام لیں تو وہ یعنی آخرت بھی ملتی ہے اور دنیا بھی ملتی ہے۔ معذاللہ یہ تو نہیں ہے کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کے پاس جو بھی آیا وہ غریب اور مسکین مرا، نہیں۔ ہماری اسی دنیا میں بڑے بڑے نیک بندے جو ہیں وہ جو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور سیرت ائمہ معصومین علیہ السلام کے مطابق دوسروں کی بھی زندگیاں سنوار رہے ہیں۔ لہذا وہ بھی تو امامت کے مطابق زندگی گزار کے دوسروں کی زندگیوں کے لیے بھی اہتمام کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اگر مشکلیں ہوں تو ان مشکلوں میں امامت کے مطابق اور امامت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جائے تو بہت سارا ہمیں صبر بھی ملتا ہے اور زندگی کے طریقے بھی ملتے ہیں ہمیں۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اس کے لیے جتنا مضبوط عقیدہ ہوگا اتنی ہی زندگی میں آسانی ہوگی۔ بہت سارے لوگ بہت سارے حصے میں امامت کے مطابق زندگی گزارتے رہتے ہیں، لیکن پھر چونکہ صبر اتنا نہیں ہوتا، کئی موارد ایسے ہوتے ہیں۔ آپ اسی جنگ صفین کو دیکھیے، آخر میں خود امام کے پاس رہنے والے امام کو چھوڑ گئے۔ کیا وجہ تھی؟ ایک تو یہ دنیا، اور ایک چیز جو یہ تھی بہت سو کو، یعنی دنیا میں سے پھر بہت سا مال بھی آ جاتا ہے، حکومتیں بھی آ جاتی ہیں۔ مثلا یہ مصر کی حکومت ہے اور یہ بصرہ کی حکومت ہے اور یہ کوفہ کی گورنری ہے، اور ایک یہ ہے کہ نام۔ اب ہمارا اس میں اس سیرت امیر المومنین میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ اس پہ تھے، یا علی آپ کا انصاف کیا ہے؟ ہمارا ایک غلام جو ہم نے آزاد کیا ہے، یا اب بھی ہمارا غلام ہے، وہ اور ہمیں ایک جیسا حصہ مل رہا ہے۔ اب چونکہ ان کو وہ تقسیم جو تھی، غلام غلام ہوتا ہے، سردار سردار ہوتا ہے، اب غلام اور سردار کو بہتر اور مولا کو برابر ملے تو گلہ کس پہ ہے؟ امام پہ۔ لیکن امام نے اپنی زندگی میں جو ہے اس میں، اب مجھے ایک واقعہ پڑھ رہا تھا دلچسپ کہ جناب امیر علیہ السلام نے مال تقسیم کیا اور ایک صوبے میں پہنچے تو امام کے ساتھ مثلاً 3000 آدمی تھے۔ تو امام نے کہا کہ ان 3000 آدمیوں میں یہ جو خزانہ موجود ہے سب میں تقسیم کر دو اور سب کو 500 دے دو۔ اب لوگوں کو اس وقت تعجب ہوا کہ جب تقسیم شروع ہوئی تو خزانے کے اندر جو رقم تھی وہ اتنی ہی تھی کہ جتنی اس ساتھ والے افراد پہ تھی، 500 درہم دینار کے مطابق پوری اترتی تھی۔ اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ یہاں یہ تعداد افراد کی معلوم تھی، وہاں خزانے میں مال کی تعداد بھی موجود تھی۔ لیکن وہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جب مال تقسیم ہو گیا تو علی علیہ السلام کے حصے میں بھی وہی 500 آیا۔ اب جب امام تقسیم کر چکے تو ایک شخص اس وقت پہنچا، مولا میں بھی چاہتا تو تھا کہ آپ کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جاؤں لیکن نہیں پہنچ سکا اور نہیں آ سکا، نیت تو میری بھی تھی مولا، میرا ایسا۔ اب آپ بتلائیے کہ امام ہیں کیا کریں، اس لیے کہ جو شریک ہوئے ہیں اور جو نہیں ہوئے وہ فیصلہ تو امام کا، امام والا فیصلہ۔ امام فرماتے ہیں وہ جو تقسیم تھی وہ تو میں کر چکا ہوں، اب یہ کر سکتا ہوں کہ میرا ایسا جو ہے تم لے لو۔ وہ سب پہلے تو سب کے برابر جو 3000 تھے ان کے برابر جو ہے وہ لیا، اور جو اپنا لیا تھا وہ بھی اس کو، جو اس نے کہا کہ میرا جی تو چاہتا تھا کہ میں آ جاؤں، تو امام نے اپنا حصہ اس کو دے دیا۔ اب یہ امامت کے یہ یعنی اخلاقیات میں سے آپ کہہ دیجئے یا سخاوت میں سے یہ چیزیں کہہ دیجئے۔ اب ہم سے وہ سخاوت تو نہیں ہوتی، ہم
یہ دنیا جو ہے وہ ایسی ہے کہ انسان اس سے حل مم مزید، وہ جہنم والی صدا جو ہے اس دنیا میں آتی رہتی ہے۔ کئی دفعہ جو ہے اس میں کئی افراد کو، بڑے بڑے نیک افراد کو، جب 10 روپے ہوں تو کہتے ہیں کہ 1 روپیہ دے دے، ہمارے پاس اگر زیادہ ہوتے تو ہم 100 دیتے، جب 100 آتے ہیں تو پھر وہ اس پرسنٹیج سے بھی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب پھر اب آگے ملینز تک بات پہنچتی ہے تو پرسنٹیجز واضح، وہ 10 روپے سے 1 روپیہ چونکہ چھوٹا تھا وہ دے دیا ہے، 10% جو ہے اس میں، اب اگر ملینز آ گئے تو اس میں سے 10% جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم نے یہ دیکھا تھوڑے ہوں تو سخاوت رہتی ہے، جب زیادہ ہو جائیں تو پھر چونکہ زیادہ دینے پڑتے ہیں پھر سخاوت پر بھی اثر پڑتا ہے۔ اب یہ مشکل جو ہے وہ امامت سے ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھنی ہے، بات کہیں اور چلی گئی ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ زندگی ہمیں امام سے سیکھنی چاہیے، کیسے انہوں نے گزاری، اور یہی ہے نہج البلاغہ کی تعلیمات۔ ایک دو جملے جو ہیں وہ جناب امیر علیہ السلام کے جو امام نے ہمیں زندگیوں کے لیے بتلائے ہیں، ان کو ذرا مد نظر رکھیے۔ اور امام کا یہ فرمان نمبر 220 اگر آپ دیکھیے نہج البلاغہ، آخر نہج البلاغہ یعنی تیسرا حصہ، تو کلمات نمبر 220 میں امام فرماتے لیس من العدل القضاء علی الثقۃ بالظن، یہ انصاف نہیں ہے کہ صرف ظن و گمان پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کیا جائے۔ اب یہ امام نے گمان، ظن و گمان، ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے گمان، ایک ہوتا ہے شک، یعنی ہمیں یہ ہے کہ یہ آدمی، ہم کبھی سوچتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ شاید برا ہوگا، ہم نے شاید لگا کے اس کو برا پورا بنا لیا، فیصلے پھر ہم نے کیا کیے کہ وہ چونکہ ہم نے شاید لگایا تھا مے بی، تو مے بی پہ ہم نے پھر جو ہے وہ ہم نے اس کے خلاف سارے فیصلے کر دیے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ اس شک کی، ظن کی بنا پہ آپ اس کے خلاف فیصلہ نہیں کیجیے۔ یہ زندگی کا اس وقت عزیزان ایک بہت بہترین اصول ہے، اور بالخصوص اپنے مومنین میں اور اپنے ارد گرد والوں میں، فقط گمان کی بیس پہ اگر ہم کہ فرض کیجئے میں اگر اس کے حوالے یہ امانت کروں گا تو مسئلہ مشکل ہو جائے گا کہ پھر جناب یہ مجھے واپس نہیں کرے گا، اب سب اگر یہی سلسلہ ہو جائے تو پھر کوئی کسی کا جو ہے وہ امانت دے ہی نہیں۔ لیکن ایک فرمان ساتھ یہ بھی ہے جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، امام وہاں فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب اکثریت جو ہے وہ دھوکہ دینے والی ہوگی، تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس پہ آپ کو اعتماد کرنا ہے۔ ان کو بعض بزرگان نے جو جمع کیا ہے، ایک طرف امام کا یہ فرمان 220 سے 220، وہ یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ فقط آپ گمان پر فیصلے نہیں کرو، دوسری طرف 7ویں امام فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جہاں اکثریت غلط کاری والے ہوں گے، برائی کرنے والے ہوں گے، دھوکہ والے ہوں گے، اس وقت دوسروں پر اعتماد نہیں کرو۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اعتماد نہیں کرو تو پھر تو زندگی نہیں گزر سکتی۔ بڑا خوب کہا بعض بزرگان نے کہ اس وقت یعنی احتیاط کرو، اعتماد کرنا پڑتا ہے، احتیاط کرو۔ اور مجھے جو لگتا ہے یہ ہے کہ اس میں چونکہ امام کا یہ فرمان ہے کہ ظن پہ فیصلے نہیں کرو، یعنی دونوں فیصلے، اس کے حق میں بھی فیصلہ نہیں کرو کہ یہ شاید اچھا ہے، اور اس کے خلاف بھی فیصلہ نہیں کرو کہ شاید یہ برا ہے۔ اگر شاید اچھا ہے تو بھی پہلے آزما لو، یہ بڑا ذرا باریک پوائنٹ ہے۔ اگر کسی پہ اچھا گمان کرنا ہے تو بھی احتیاط سے کام لو، اگر برا کرنا ہے تو بھی احتیاط سے کام لو۔ کل پرسوں ایک جج ہیں، جسٹس آج کل پبلک سپیکر بنے ہوئے ہیں، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ کے وہ رہے ہیں، تو ایک واقعہ سنا رہے تھے، بڑا اچھا پوائنٹ جو انہوں نے ظاہراً تھا تو ایسے بنا ہوا قصہ جو ہے اس میں کہ ایک پینٹر جو ہے وہ کہیں سفر پہ تھا اور تھکا ماندہ کہیں ایک درخت کے نیچے دھوپ میں جا کے بیٹھا، تو ابھی اس کو پیاس لگ رہی تھی، تو اس نے قریب سے ایک بندہ دیکھا جو آ رہا ہے، اس نے سلام دعا کی اور پوچھا کہ کون ہو، تو کہا میں مسافر ہوں، اور اس نے کہا اچھا میں جاتا ہوں آپ کے لیے پانی لے آتا ہوں، تو وہ گیا پانی لینے کے لیے، تو یہ اتنی دیر اس میں درخت کے نیچے کاغذ اٹھایا اور کہ کتنا اچھا آدمی ہے، اس دھوپ میں میرے لیے پانی لا رہا ہے، اور اس نے بڑی اچھی پینٹنگ اس کے لیے بنانا شروع کر دی، جیسے یعنی ایک بڑا معتبر سا آدمی، اچھا سا آدمی۔ اب یہ پینٹنگ کر رہا ہے، پینٹ کرتے کرتے جو ہے وہ کافی سارا ٹائم گزر گیا،
تو اس نے کہا اچھا یہ مجھے پیاسا بھی رکھا ہے، اور واپس بھی پلٹ کے نہیں آیا۔ اب وہ پہلے جو اس نے دیکھا اس نے فقط سوال کیا کہ جناب یہ کتنا اچھا ہے، تو اس نے اچھی پینٹنگ کرنی جو ہے وہ شروع کر دی۔ دیر ہوئی اس کو تو اس نے کہا کہ یہ بے وقوف ہے، اس میں مجھے دھوکہ دے کے آیا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے اس کو ایک بھوت سا بنا دیا اس تصویر کو۔ تھوڑی دیر اب جب بھوت بنا چکا تو ابھی دیکھتا ہے کہ وہ جناب آ رہا ہے، اس میں آدمی جو ہے دوبارہ آ رہا ہے۔ تو یہ پریشان کہ اب میں کیا کروں؟ تو جیسی وہ آیا تو اس نے کہا کہ جناب میں معذرت چاہتا ہوں، آپ ہمارے مہمان ہو، اور میں نے کہا ابھی مہمان کو ایسے سادہ پانی پلا دینا ٹھیک نہیں ہے، میں نے برف ڈھونڈی اور پھر یہ لیمو ڈھونڈا، اور پھر یہ میں نے آپ کے لیے شربت بنا کے لایا ہوں۔ یہ خوش ہو گیا پھر اس کے لیے کہ ابھی تو اس میں اچھا تصویر بناؤں گا۔ اس نے پھر وہ پوائنٹ اچھے بنایا، بھوت سے پھر جو ہے اچھی۔ اب جب اس نے گھونٹ بھرا پہلا تو وہ اس میں چینی نہیں تھی، اور اس نے پھر جو ہے اس نے کہا یہ اچھا جو ہے اس میں چینی نہیں ڈالی اس نے، اور ایسے پھیکا جو۔ اب اس کا پھر نظریہ بدل گیا۔ اتنی دیر میں جب اس نے ایک گھونٹ بھرا تو اس دیہاتی آدمی جو ہے اس نے پاکٹ سے جو ہے وہ ایک لفافہ نکالا۔ اس نے کہا بھی آپ شہری لوگ جو ہیں وہ سنا ہے بعض وہ میٹھا نہیں پیتے، تو میں الگ لے آیا ہوں، اس لیے کہ شاید آپ نہیں پیتے ہوں، تو اس میں یہ آپ اگر ڈالنا ہے تو ڈال لیجیے۔ اس نے پھر جو ہے وہ کہا کہ تو کتنا اچھا آدمی ہے۔ ابھی دیکھیے وہ واقعہ انہوں نے کیسے سنایا، لیکن یہ ہمارے موضوع سے اس بیس پہ کہ آپ یوں مت بدلائیے کہ ایک سیکنڈ میں کچھ، دوسرے کے سیکنڈ میں کچھ، اور نہیں، احتیاط سے کام لیجیے۔ اگر کسی کے متعلق جو ہے وہ میں جو پوائنٹ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بہت سارے افراد اسپیشلی یوتھ جو ہیں وہ یہاں ہم نے دیکھے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ کس سے؟ کسی نے اچھا ایک جملہ کہہ دیا تو اپنی ساری زندگی اس کے حوالے کر دیے۔ نہیں عزیزان، ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس دینے والے کے مطابق دیکھیں کہ آیا یہ جو ہمارا دوست بن کے، یا یہ ہمارا کلاس فیلو بن کے، یا ہمارا رومیٹ بن کے، یا ہمارا کام کا ساتھی بن کے، یہ جو ہمیں کہہ رہا ہے، آیا اس کی بات اور جس نے ہمیں زندگی دی ہے اس کی بات میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اگر فرق ہے تو کیا یہ اس کی بات اس کے مالک کے خلاف تو نہیں ہے؟ لہذا فوری طور پر کسی پہ یہ کہنا کہ ہم تو بڑا حسن ظن رکھتے ہیں، ہمارے ہاں بہت یہ ایک برطانیہ کے اور یہاں کے بچوں کے بارے میں، بالخصوص جو ہم بر صغیر سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہاں ایک بہت بڑا جملہ کہا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے بچے بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، اور ہر کسی کی بات جو ہے وہ ان کو انسانیت کا خیال ہوتا ہے، ان کو دوسروں کی اچھائی کا خیال ہوتا ہے۔ اب یہی جو ان کو اچھائی کا خیال ہوتا ہے، انہی بچوں کو، جوانوں کو ہم نے انہی ممالک میں لٹتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کہ وہ اعتماد جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں بھی کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بدگمانی اور غلط سوچ جو ہیں وہ بھی بہت سو کو یہاں زندگی میں برباد کر دیتی ہے۔ بالخصوص خاندانی تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات، جوانوں کے تعلقات، اس میں اعتماد کا بہت دخل ہے۔ ایک فرمان جناب امیر علیہ السلام کا نہج اللہ کی تعلیمات میں سے یہ پوائنٹ لے لیجئے۔ امام فرماتے ہیں اگر کسی کے ساتھ دوستی کرو تو اتنی کرو کہ کل آپ الگ ہو سکتے ہیں، تو الگ رہنے کا ایک حصہ باقی رکھو۔ بڑا پیارا وہ ایک عام زندگی کے لیے، اگر کسی کے ساتھ دوستی کرو تو اتنا حصہ رکھو کہ کل جدا ہونا پڑے تو جدا ہو سکو، اور کسی کے ساتھ دشمنی کرو تو اتنا حصہ رکھو کہ کل اگر اکٹھا ہونا پڑے تو اکٹھے ہو سکو۔ تو یہ ہے اعتماد میں نہ اس طرف مکمل طور پر اور نہ اس طرف، یعنی احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ ایک فرمان جو ہم درمیان میں 2-3 فرمان اور بھی آ گئے، بہرحال مین 220 نمبر فرمان جو ہے امام کا، اس کو مد نظر رکھیے کہ دوسروں پہ ہمیں اعتماد کیسے کرنا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر اگلا فرمان جو ہے وہ آپ دیکھیے، یہ حقوق انسانی والوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا درس ہے۔ لکھیے اس کو اور بتلائیے اس کو۔ ہمارے ایک یہی جو جج صاحب ہیں، ایک بہت بڑا انہوں نے نیٹ ورک بنایا ہے پاکستان میں، اور انہوں نے اپنے اس پروگرام کا نام دیا، یہ میاں بیوی اور خاندانی جو اختلافات ہوتے ہیں ان کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اور انہوں نے اس پروگرام کو عنوان دیا ہے آؤ سلو کریں۔
تو میں نے کسی عزیز کو کہا کہ آپ ایک فرمان امیر المومنین کو ذرا اچھی سی پوسٹ بنا کے دیں، میں ان کو بھیجتا ہوں، اور وہ ہے آؤ سلوک کرائیں۔ ہاں، دو ہیں چیزیں، سلوک کرنے کا اپنا ایک اہمیت ہے، سلوک کرانے کا۔ اور میں نے وہ پوسٹ جو بنوائی ہے اس میں جناب امیر المومنین کی آخری وصیت امام کو فرماتے ہیں، میں نے آپ حسنین شریفین کو، میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ دو بندوں کے درمیان صلح کرا دینا عام نماز اور روزے سے افضل ہے۔ اب یہ اس میں نے ابھی بھیجی نہیں ہے، کل پرسوں ہی، تو یہ ان کو یہ ہے ایک نہج البلاغہ کا درس۔ لہذا عزیزان، کوشش یہ ہماری ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو نہج البلاغہ کی ایسے چھوٹے سے چھوٹے جملات لے کے ان کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اگلا فرمان جو 221 ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ حقوق انسانیت کے لیے بہترین ایک جملہ ہے، اور امام کیا فرماتے ہیں، بئس الزاد الی المعاد العدوان علی العباد۔ اب مجھے نہیں معلوم انگلش میں ترجمہ جو ہے کس حد تک، لیکن آخرت کے لیے بہت بڑا توشہ ہے کیا، بندگان آخرت کے لیے بہت برا توشہ ہے، بڑا توشہ معاذ اللہ، آخرت کے لیے بہت برا توشہ ہے بندگان خدا پر ظلم و تعدی کرنا۔ اب دیکھیے قرآن مجید کے بھی الفاظ ہیں، اور جناب امین علیہ السلام نے بار بار اس کو بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے، خیر الزاد ہی التقوی، سب سے بہترین زاد جو آخرت کے لیے ہے وہ ہے کیا، تقوی۔ بہترین زاد کیا ہو گیا، تقوی ہو گیا۔ بدترین زاد کیا ہو گیا، وہ دوسروں پر ظلم اور دوسروں کے ساتھ زیادتی۔ ابھی ظلم کا معنی کرتے جائیں اور گفتگو کو سمیٹ لیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم یہی ہوتا ہے کہ ایک ملک نے دوسرے ملک پہ حملہ کر دیا اور بم برسا دیے، یہی ظلم ہے۔ نہیں، میں یہ عرض کروں عزیزان، اور کچھ نہج البلاغہ کے حوالے سے، کچھ اپنی زندگی کے تجربات کے حوالے سے، بم برسانا اپنی جگہ پہ، بم سے مر جاتے ہیں بندے اور مٹ گئے، لیکن یہ جو مثلا زبان ہے، اس زبان کو بھی ایک بم سے زیادہ عام معصومین علیہ السلام نے مقام دیا ہے۔ کتنوں کے دل جو ہے وہ جلا دیتی ہے یہ زبان۔ لہٰذا اگر شروع ہوتا ہے کسی پہ ظلم، بندے پہ، زبان، میں تربیتی حوالے سے کہہ رہا تھا، آپ جوان ہیں اکثریت اور الحمدللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، ایک چیز ذہن میں رکھیے، اور وہ یہ ہے، میں نے بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے، جب بچے کے ساتھ ناراض ہوں گے تو اس کو کہیں گے پاگل۔ اب یہ پاگل آپ نے کہہ دیا ہے، اور بچے کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ شاید مجھ میں کوئی کمی ہے۔ لہٰذا بچے سے بھی بات کرتے ہوئے دیکھیے، اور یہ ظلم کی ابتدا ہوتی ہے اگر آپ زبان کو کنٹرول نہیں کرتے۔ اس لیے امیر المومنین بار بار جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ آپ خاموشی زیادہ، باتیں کم، اس پہ گفتگو کو تمام کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کوشش کیجیے ہمارے یہ بچے نہیں ہیں، ہمیں اگر ایک جملہ ان کی محبت اور ان کی انکریج کا کہیں گے تو وہ ساری زندگی کوشش کریں گے کہ ہم ویسے بنیں۔ پروردگار تعلیمات نہج البلاغہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہم سمجھ رہے ہیں پروردگار اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو عمل کر رہے ہیں کریم اللہ اس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔